الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضور محمد مجتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرن تو بعد میرے واجب القدر ساتھیو اللہ رب العزت دا احسان و کرم ہے کہ خالق کائنات نے سانو ساریاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ پیدا فرمایا رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ پیدا فرما کے ایمان دی اسلام دی دولت نال مالا مال فرمایا اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعائے میرا مالک اس نور ایمان نو ساڈے دلاں دے وچ آخری دم تک اور ہمیشہ واسطے قائم دائم اور شاد و آباد فرمائے اللہ کریم دا بے حد و بے شمار بار شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ساڈی زندگی دے وچ پھر ایک دفعہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ای بابرکت گھڑیاں میسر فرمائیاں میرا اللہ اس محفل پاک کو قبول فرما کے ساڑھے سارے دے واسطے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے اسٹیج دی زینت علماء کرام تشریف فرمانے میرے انتہائی پیارے بھائی نقیب ملت اسلامیہ فصیح اللسان تاجدار فصاحت جناب حضرت علامہ مولانا شہنشاہ نقابت جناب حافظ محمد ناظم علی نوری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ نے سر شام تو آپ احباب نو اپنی نقابت دل پذیر تو آپ احباب نو محظوظ فرمایا اللہ کریم نبی پاک دے لطف دا صدقہ آپ دے لطف دے اندر مزید برکت عطا فرمائی جانشین حضور غزالی شترگڑھ جناب حضرت علامہ مولانا جناب حافظ محمد حامد رضا قادری صاحب دامہ ذلہ آپ بھی تشریف فرمانے میں نے حکم فرمایا میرے انتہائی پیارے بھائی جناب
آواز غزالی شکرگڑھ جناب حافظ محمد احسن علی قادری صاحب، قادری ساؤنڈ سسٹم والے، اللہ کریم آپ دا اقبال مزید بلند فرمائے۔ مینوں بائی دا نام تیرے یاد نہیں لیکن میرے پیارے بھائی بھی تشریف فرمانے، اللہ کریم آپ دا آنا بھی قبول فرمائے۔ جناب حافظ محمد حسیب آسوی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، جناب حافظ محمد عبدالجبار اتاری صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، اللہ کریم سارے دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ شہنشاہ نقابت جناب محمد عمران مستانہ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، اللہ کریم علماء حقہ دا سایہ تادیر اہل سنت تے تادیر قائم دائم فرمائے۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں، میں اجے ایک جگہ اور جا کے تقریر کرنی ہے تو کوشش کروں گا قلیل وقت دے اندر طویل گفتگو کریے۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا، پھر میں نے دیکھا گا آپ احباب نے کیویں دی تقریر سننی ہے، انشاءاللہ انہیں دی سنا کے جاواں گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، میرے آقا فرماندے نے غلاموں آج جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو یہ بد بختاں دیاں نہیں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جڑا خوش بخت ہاتھ چوکے آکھے سبحان اللہ۔ سرکار فرماندے نے اگر کوئی بد بخت انہاں محافل دے وچ آوی جائے تو پھر وہ بھی بد بخت نہیں بلکہ نبی پاک دے ذکر دا صدقہ اللہ سارے دے بلند بختاں نو بلندی عطا فرما دیندا ہے۔ تو تسی جنہیں تشریف لے کے آئے ہو بڑے خوش نصیب ہو، میرا مالک تہاڈا آنا جانا اپنی بارگاہ درجہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اللہ نے پوری روح انسانیت کو خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تحقیق تواڈے رب کی طرف تو تواڈے ول ایک دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ارشاد فرمایا کہ اساں اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا۔ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ کے اندر علماء حقہ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ دے اندر جڑا لفظ برہان ہے اس تو مراد ذات مصطفیٰ ہے، ادھے اندر جڑا نور مبین ہے اس تو مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کملی والے میں تنوں اپنی دلیل بنا کے بھیجے۔ تو یاد رکھے گا شکر بڑھ والے ہو، دلیل ہمیشہ سے دعوے بھی ہوتی ہے مگر اصول یہ کہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد چلتی ہے، کرن دے وچ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد چلتی ہے، اگر منت دے وچ دلیل پہلے ہوتی ہے دعویٰ بعد چلتا ہے۔ تو آؤ کھل کے رب دی بارگاہ عرض کریے، یا اللہ کیڑا دعویٰ جی دی دلیل بن کے تیرا کملی والا آیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دعویٰ پہلے موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا میرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں، سارے بولو اللہ تو علاوہ معبود، وہ مدین و ستے گھرانے سارے بولو اللہ تو علاوہ معبود۔ اللہ فرماتا لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ تو آؤ کھل کے رب دی بارگاہ عرض کریے، یا اللہ تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں، تیرے ورگی شے کوئی نہیں، اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں، کدے سامنے آنا اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں۔ تو خالق نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، فرمایا کہ کوئی اکھ رب نو نہیں دیکھ سکتی۔ تو عرض کی تھی یا اللہ پھر کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگا کوئی نہیں؟ تو اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا، بڑا قرآن تے تسی سارے آکھو سبحان اللہ۔ انہاں نہیں بھئی میلاد شریف دا مہینہ ہے تو الحمدللہ اسی سارے سنی بیٹھے ہیں تے سنیاں دا کام ہے مصطفیٰ دا میلاد کرنا۔ جڑا نبی پاک دا غلام زندہ تے جاگدا بیٹھا ہے اپنا تے نال دا ہاتھ چوک کے جگا کے ہلا کے اونچا کے سبحان اللہ۔ تو سب زور کوئی نہیں لگایا، میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اونچی سبحان اللہ آکھے اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہوں جڑا ہاتھ اٹھا کے اپنا تے نال دا اونچا بولے سبحان اللہ، اگلے سال اپنے مرشد کریم دے نال ربیع الاول شریف دے اندر عمرہ کر کے آوے۔ محبوب سارے دا سارے اسی بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، سارے آپ کو سبحان اللہ۔ سنیے قرآن، اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ پروردگار نے فرمایا میرا دعویٰ ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں، اندے کی دیا اللہ لوگا پتھرہ دے
سونا فرمایا میرا ماضی بیٹھ کے مرنا پہ جائے گا. اللہ نے فرمایا میرا تو جاتا بھائی لا الہ الا اللہ. فرمایا میرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں. ابو کی دیا اللہ کا دش پڑے آجا اسیدے کے بشیر تیرے برگا کوئی نہیں. فرمایا لا تدرک اللہ بسار. فرمایا مینوں کوئی لکھوے بڑے شمدی. ابو کی دیا اللہ پھر کیویں پتہ لگے گا تیرے برگا کوئی نہیں. فرمایا میری تصویر بھی کوئی نہیں. تیرے کا تصویر جب بنا کے بھیج دینا وا دیکھیا میں دلا دے فرمائی میں نو دلا دے. اللہ نے پھر اپنا معبود بنا کے بھیجا. فرمایا کرنے والا لوگوں نے مینوں بیٹھنا میں سامنے تینوں کر دیواں گا تے پھر کرے دے لمانے زلف میں تینوں دے دیواں گا. قسم اپنی رکھ دیواں گا. ہاتھ تینوں دے دیواں گا. پکڑ اپنی رکھ دیواں گا. اکھاں تینوں دے دیواں گا. دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا. قدم تینوں دے دیواں گا. جوڑ اپنی رکھ دیواں گا. زبان تینوں دے دیواں گا. دلی اپنی رکھ دیواں گا. سونے مک دی مکا دیواں. صورت تینوں دے دیواں گا. بچ چلوا اپنا رکھ دیواں. سونے صورت تیری تجربہ میرا جنہوں لطف آیا ہاتھ جو کیا کہ سبحان اللہ. تائیوں تے میرے کریم نے ارشاد فرمایا جن نے مینوں ویکھیا تو سمجھے انہوں ویکھیا. اساں رب تے نہیں نہ ویکھیا. اساں تو سونے کو سنے تے میں تے الحمدللہ ہے ہی نقشبندی مجددیاں. میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا حضرت مجدد الفسانی دا ایمان ہے. آپ فرماتے ہیں ربا میں تینوں اس واسطے نہیں مرتا کہ تو زمین بنائیے. اس واسطے نہیں مرتا کہ تو آسمان بڑھایا ہے. میں تینوں اس واسطے بھی نہیں مانتا کہ وہ تو رب المشارق کے بل مغارب ہے. آواز آئی میں کیوں مننا ہے. فرمایا او ربی محمد است. میں تینوں اس واسطے خدا مننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے. اللہ پہچان بھی یار دی وجہ تو کرے. فرمایا سونے تینوں بنا کے انج دا بھیجا گا. لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہن گے من دے خدا نو رہن گے. آؤ نوجوانوں فتح مکہ دا دیہڑا نبی کریم علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے. سرکار دے نال 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے. کتنے سارے بولو کتنے. نبی کریم علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے. کافرہ دا ایک نوجوان جدا نام ہے فضالہ بن عمیر. انہیں دل سے خیال آیا کہ اج رش بڑا تو ہوئے نا معاذ اللہ محمد رو قتل نہ کر دے ماں. خنجر لے کے طواف کعبہ کرتا کرتا نبی پاک دے قریب پہنچے. حافظ ناظم نوری صاحب سے دوبار لگا نہ کرنا. انہیں تے نگاہ میرے مصطفیٰ دی پہ گئی. جیدے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ. شکرگڑھ والے ہو انہیں ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. نبی پاک دی نگاہ انہیں چہرے تے پہ گئی. تے سرکار دیکھ کے فرمانے لگے فضالہ کدھر. ادا تے جسم کب کپان لگ پہ کدھر گر گیا. تے کہنے لگا جی میں تے تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا سا. مسکرا کے میرے قریب نے فرمایا فضالہ او پتر نبی نال جھوٹ نہیں بولی دا. نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار دی سن. بس اتنا فرما کے تے نبی پاک نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ رکھا فضالہ بن عمیر دے سینے. نہیں سمجھے میں آسان کر کے عرض کرا. شرک خوردہ تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ. آپ نے عصر دی نماز پڑھی تے سلام پھیرے. آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آیا تے آپ کے عرض کرتا حضور آ میرا پتر ہے تے حافظ قرآن نام فتح محمد سرکار نماز نہیں پڑھتا انہوں سمجھاؤ. کہ حضرت میاں شیر ربانی دیکھ کے فرمانے لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھتا. عرض کرتا حضور نماز پڑھنا پر میرا نماز سے دل نہیں لگتا. بولو سارے میرا. سارے بولو میرا. حضرت مفتی احمد یار خان نے گجراتی فرمانے میں محدث کچھوچ بھی رحمت اللہ علیہ عرض کی تھی حضور ہے نماز پڑھنا پر تینوں مزہ نہیں ہوتا. فرمانے لگے پڑھتا ہے نا. عرض کی تھی حضور پڑھنا پر مزہ نہیں ہوتا. فرمانے لگے تینوں تو پھر ڈبل ثواب ہوتا ہے. حضور کو کیویں. فرمایا تینوں مزہ ہوتا ہے وہ تے اپنے مدد ہی پڑھتا ہے. تینوں مزہ نہیں ہوتا تو رب لئی پڑھنا ہے. تو فتح محمد بھی کہتا لگا حضور میں نماز پڑھنا پر میرا نماز سے دل نہیں لگ رہا. میرا دل نہیں لگ رہا. میاں شیر ربانی نے اپنی شان دی انگلیوں میں دل نہ رکھی. تو فرمان لگے جا دل لگیا کرے جا دل لگیا کرے گا. پھر ادھر دل لگے گا ادھر دل لگے گا. اثر دی نیت کر کے کھلوتا مغربی ہو جاندی ہے. عشاء دی نیت کر کے کھلوتا فجر ہو جاندی
سونے کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلیا علماء فرما دے کعبے دے سامنے کے گلی ہے اس گلی دے وچ ایک عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں دیکھنے واسطے گلی میں چکر لگاتا ہے اج فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلیا سامنے عورت ہے آ رہی فضالہ نکاح جھکا کے گزر گیا کہ عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے ویکھن ترس دریا ہے کہ اج ویکھ لے کوئی نہیں تے نکاح جھکا کے پھر فرمانے لگے بیٹی جا جا میں تینوں کی ویکھا میں تے کملی والا ویکھ آیا فرماون لگے میں تینوں کی ویکھاں میں ویکھ کے او آیا جدے ورگا دوجا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں اس سے واسطے حدیث پاک کے چاہتا جڑا ایک دفعہ نبی پاک دے چہرے پر ویکھدا سی نا او دے لباں چوں نکلدا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کملی والے نہ تیرے ورگا کائنات والے کدے پہلے ویکھیا نہ تیرے ورگا کائنات والے کدے بعد وچ ویکھیا کیوں اللہ یار ورگا دوجا بنایا نہیں سارے بولو اللہ یار ورگا دوجا بنایا نہیں فتح مکہ دا دیہڑا نبی کریم علیہ السلام ایک دیوار میں ٹیک لگا کے نا ایک صحابی نال گلاں کر رہے تے جڑی دیوار والی مائی سی نا